بھارت اور پاکستان کے درمیان جو معاملات بن رہے ہیں یہ بہت زیادہ بھیانک ہو رہے ہیں۔ امریکہ کی خفیہ ایجنسیوں نے ایک سالانہ رپورٹ دی ہے جس کے اندر کہا ہے کہ ہمیں بخوبی پتا ہے کہ مودی کی قیادت کے اندر پاکستان اور بھارت میں کوئی تصادم ہو سکتا ہے۔ اب 9 مارچ کو جو انہوں نے میزائل گرایا ہے میاں چنو کے اندر، تو اس حوالے سے ہماری کچھ انٹیلیجنس ایجنسیز نے کچھ حیران کن انکشافات کیے ہیں، اور پاکستان کی سول ایویشن نے بھی کچھ چیزیں ڈسکلوز کی ہیں۔ وہ ویڈیو کے تھوڑا آگے چل کر میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کتنا بڑا نقصان کرنے جا رہے تھے یہ بھارت والے، اور بھارت والوں نے کبھی بھی اپنے یہ انہونے کام نہیں دنیا کے سامنے اقرار کیے، نہ ہی اپنی ناکامی اقرار کی ہے، لیکن اس دفعہ بھارت والے رنگے ہاتھوں پکڑے گئے ہیں، اور بھارت کے وزارت دفاع راجناتھ سنگھ خود کہہ رہے ہیں کہ ہمارے سے یہ غلطی ہو گئی ہے کہ میزائل نے جانا کہیں اور تھا، ٹارگٹ کہیں اور تھا، لیکن یہ پاکستان کے اندر گر گیا۔ تو ایسی کیا وجوہات ہے کہ 120 کلومیٹر کے رینج کے اندر پاکستان کے اندر آ کر یہ گر گیا ہے یہ میزائل، یا آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ میزائل گرایا گیا ہے پاکستان کی سیکورٹی فورسز کی جانب سے۔ تو بڑی اہم بات یہ ہے کہ امریکہ بھی اب پاکستان کے خلاف ہو گیا ہے۔ امریکہ اور بھارت چونکہ ان کا اپنا ایک کلیبوریشن ہے، یہ کس طریقے سے پاکستان کو نقصان پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں، یہ ایک نیا ڈرامہ شروع کیا جا رہا ہے پاکستان کے خلاف۔ تو میں ان خبروں کے بارے میں ڈیٹیل کے ساتھ آپ کو بتاتا ہوں۔ چھوٹی سی گزارش ہے کہ آپ ہمارا یوٹیوب چینل حسنات ٹی وی کو سبسکرائب کر کے پاس موجود گھنٹی کے نشان کو دبا لیں تاکہ لیٹسٹ نیوز آپ تک پر وقت پہنچتی رہے۔ دیکھیے کہ پاکستان کی سول ایویشن نے کہا ہے کہ اسپیس روٹ کو نشانہ بنانے کی بھارت کوشش کر رہا تھا، اور جیسے یہ میزائل گرا ہے تو میزائل کی اس وقت ہائٹ تھی 40,000 فٹ، یعنی یہ 40,000 فٹ کی بلندی سے نیچے گرا ہے، یا آپ کہہ سکتے ہیں گرایا گیا ہے پاکستان کی سیکورٹی فورسز کی جانب سے۔ اور جب یہ میزائل پاکستان کی سرحد کے اندر آیا تو اس وقت 4 فلائٹس جو تھیں وہ پاکستان کی ایئر سپیس کے اندر تھی، اور ان چاروں کو نشانہ بنائے جانے کے قوی امکان تھے۔ یعنی ایک فلائٹ جو تھی لاہور سے کراچی جا رہی تھی، ایک مسقط سے سیالکوٹ، ایک دبئی سے سیالکوٹ کی جانب آ رہی تھی، اور ایک اور فلائٹ جو سائیوال کے قریب تھی اس کے بارے میں بھی اطلاعات ہے کہ وہ بھی اس میزائل کی رینج کے اندر تھی۔ یہ جو سائیوال کے پاس فلائٹ تھی یہ PIA کی فلائٹ تھی۔ یہ تو سول ایویشن کا جو ہے انکشاف سامنے نکل کر آیا ہے، اور آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ پاکستان ایئر فورس کے انجینئرز جو ہیں وہ لگاتار پاکستان آرمی کے ساتھ مل کر اس میزائل کے اوپر بہت ساری ڈیٹیل انالیسس کر رہے ہیں، ایگزامینیشن کر رہے ہیں، تاکہ بھارت کے جو پول دنیا کے سامنے کھولے جا سکے۔ اس سے پاکستان کو فائدہ ہوا ہے، پاکستان کو یہ فائدہ ہوا ہے کہ بھارت اپنے ویپنز کے اندر کس طرح کا ایکسپلوزیو استعمال کر رہا ہے۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ چائنا بھی پاکستان کے اسی اتحاد کا حصہ ہے، اور چائنا بھی پاکستان کی ایئر فورس آرمی کے ساتھ مل کر بھارت کے یہ جو انہونے خواب ہیں ان کو تباہ کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ اب ہم بات کرتے ہیں امریکہ کی، تو امریکہ کی خفیہ ایجنسیوں نے اعلان کیا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ مودی کی قیادت کے اندر پاکستان اور بھارت کے درمیان کوئی لڑائی ہو جائے، کوئی تصادم ہو جائے۔ کل بھی میں نے آپ کو یہ بتایا تھا کہ بھارت لگاتار کشمیر کے اوپر آپریشن چلا رہا ہے۔ اس بات کے کبھی امکان ہے کہ بھارت فالس فلیگ آپریشن کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ کشمیر کے اندر اپنے ہی فوجیوں پر حملہ کر کے الزام کشمیریوں کے اوپر، پاکستان کے اوپر لگا دے، اور پھر اس کو جواز بنا کر یہ کشمیر پر حملہ کر دے۔ لیکن اب کی بات جو ہے وہ مختلف ہوگی، اب کے حالات مختلف ہوں گے، کیونکہ پاکستان نے J-10C چائنا کے ساتھ مل کر جو پروجیکٹ تھا وہ کمپلیٹ کیا۔ پاکستان کے اندر J-10C آ گئے ہیں۔ HQ-9 جو ایئر ڈیفنس سسٹم ہے، جو جس کی مدد سے پاکستان S-400 میزائل سسٹم جو بھارت کے پاس ہے اس کا مقابلہ کر رہا ہے۔ تو بات یہ ہے کہ اس دفعہ معاملات لمیٹڈ نہیں ہوں گے، زیادہ وائڈ رینج پر جائیں گے۔ اور آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ بھارت کے پاس اب S-400 میزائل سسٹم ہے، رافیل طیارے ہیں، اس کے علاوہ برموس اور اس طرح کی چیزیں موجود ہیں جس کا مقابلہ پاکستان اب کر رہا ہے۔ تو بات یہ ہے کہ دونوں ملکوں کی جانب سے بہت بڑی تصادم کی جو خبریں ہیں ان کو ہم رد نہیں کر سکتے، ان کو اگنور نہیں کر سکتے۔ تو بھارت نے جو انہونا کام کیا ہے انشاءاللہ اس کا منہ توڑ جواب ہم نے دینا ہے، اور صحیح موقع پر آ کر دینا ہے۔